اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر عباس رضوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹی وی کی خصوصی پیشکش شہر لکھنؤ سرزمین ہندوستان سے زندہ ہے حسین۔ تحفہ سلام پیش کرتے ہیں بارگاہ سید الشہداء میں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصباح الہدیٰ، معدن صدق و صفا، مصدر اخلاص و وفا، چہرہ اسلام کی ضیاء، فرزند مصطفیٰ، دل بند مرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا، حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں پوری دنیا میں غم منایا جا رہا ہے۔ ان المناک ایام کی مناسبت سے وقت کے امام کی خدمت میں، آپ تمام سوگواروں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ جا بجا مجالس اعزا کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرامین معصومین علیہم السلام کے مطابق خود کو حسینی بنائیں، اپنے سماج کو حسینی بنائیں، تاکہ واقعی معنی میں ہمارا سماج ایک انسانی سماج کہلانے کا مستحق قرار پا سکے۔ آج زندہ ہے حسین میں عنوان گفتگو ہم نے قرار دیا ہے واقعہ کربلا اور حسینی سماج کی تشکیل۔ دو معزز ہستیاں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہادی ٹی وی کے لکھنؤ اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے میں تعارف پیش کروں گا اپنے استاد مربی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کا، جو سیکریٹری ہیں ادارہ تنظیم مکاتب لکھنؤ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تعزیت بھی پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ گزارش گزار ہوں کہ آپ کے اپنے ابتدائی کلمات ہادی ٹی وی کے محترم ناظرین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وارث حسین اور منتقم خون حسینی حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اپنے مولا اور ان کے جد حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے مظلومین اور اسرا کی مظلومیت سے میں ڈوبے ہوئے حادثات کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم کو یہ توفیق دے ان مظلومین کی یاد میں اور ان کے تذکروں کے سہارے کہ ہم اپنے وجود کے اندر وہ تبدیلیاں لا سکیں جو ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں اپنے دوسرے مہمان کا تعارف پیش کرنے سے پہلے۔ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ نااہل کے ساتھ نیکی کرنا اسے برباد کرنا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنا بارش کے پانی کی طرح ہے جو سب کو فائدہ پہنچاتا ہے، چاہے انسان اچھا ہو یا برا ہو۔ ان فرامین کی روشنی میں واقعی معنی میں ہم انسانیت کی خدمت کر کے اپنے سماج کو انسانی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دیدہ ور ناقد، زبان و ادب کی خدمت میں مصروف عمل پروفیسر جناب انیس اشفاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ خود آپ کے اپنے خدمات ہیں کربلا سے متعلق اور آپ کی ان تمام تر خدمتوں کو سراہا بھی جاتا ہے۔ گزارش گزار ہیں کہ ہادی ٹی وی کے اس اسٹوڈیو سے ایک پیغام ابتدائی کلمات کے طور پر ناظرین تک آپ منتقل کر دیں۔ میں ظاہر ہے کہ جو کچھ مولانا نے فرمایا ہے ان حضرات کے سلسلے میں، تو ان المناک واقعات کے تئیں اپنی دلی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارا اس طرح کے واقعات ہمارے لیے قومی صدمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور تعزیت کے جو بھی کلمات ادا کیے جائیں وہ کم ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کربلائی ہوں اور واقعی معنی میں حسین ہوں۔ میں آپ سے ہی پروفیسر صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، خود سماج کی تعریف اور ڈیفینیشن آپ کیسے بیان کریں گے؟ سماج کن عناصر سے تشکیل پاتا ہے؟ انسان کیوں کر سماج کا ضرورت مند ہے؟
دیکھیے سماج کی تو ضرورت ہمیں رہتی ہی ہے، اس لیے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یوں اس سوال کو پوچھیں کہ اگر سماج نہ ہوتا، یعنی کوئی منظم معاشرہ یا کوئی منظم نظام حیات ہمارے درمیان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو ظاہر ہے کہ ایک وحشی پن ہوتا ہمارے اندر، ایک طرح کی درندگی ہوتی، اخلاقیات سے ہم بالکل بے علم رہتے، جو دوسری اقدار ہیں، انسانی اقدار، سماجی اقدار، ان سے بے بہرا رہتے۔ تو ایک نظام حیات کی تشکیل بہت ضروری ہے، اور اس نظام حیات میں ظاہر ہے کہ وہ نظام حیات کچھ اقدار کا پابند ہونا چاہیے اسے۔ تو جب ایک معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے، بلکہ صالح معاشرے کی تعمیر ہمیں کہنا چاہیے، تو اس صالح معاشرے کی تعمیر میں بہت سی چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھا جاتا ہے، اور ان کی تعلیم بھی دی جاتی ہے کس طرح سے ہمیں ایک مہذب معاشرے کی نہ صرف یہ کہ تعمیر کرنا ہے، بلکہ اس کے عمل میں آنے کے بعد کس طرح اس کے اندر رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ قدروں کی ضرورت ہوتی ہے، جی اخلاقی اقدار ہیں، سماجی اقدار ہیں، انسانی اقدار ہیں۔ ان اقدار کی پیروی کرنا وہ ایک مہذب اور منظم معاشرے کی لازمی شرط ہے۔ جی اگر یہ اقدار اس معاشرے میں نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ نظام جو ہے وہ برہم ہو جائے گا۔ تو اس کی تنظیم کے لیے اور اس کی ترتیب کے لیے اس طرح کی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں حضور، آپ کی خدمت میں ایک سوال میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً ہم سنتے چلے آئے ہیں اور ہے بھی ایسا کہ کسی بھی انسان کی تربیت کے چند اہم مراکز ہیں، جن میں سب سے پہلے آغوش مادر ہے یا گھر کا ماحول ہے، پھر اس کا اسکول ہے، پھر ایک بچہ جس سماج میں زندگی بسر کرتا ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماج کا اپنا رول کیا ہے کسی انسان کی اچھی تربیت میں؟ سماج، ابھی جیسے کہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ افراد کے ایک مجموعے کا نام ہے جو کسی نظریے کے تحت ایک ساتھ جمع ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی اجتماع میں مختلف نظریات کے چھوٹے چھوٹے مجموعے بھی ہوں، تو وہ سماج کے اندر سماج ہو سکتے ہیں۔ ایسے میری یہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں اتنا اپنے زندگی کے تجربوں سے سیکھا ہے، اور جو تھوڑا بہت اہل بیت علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور جو قرآن مجید کی ہدایات ہیں، اس میں ایک اچھے معاشرے کی تشکیل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور انسان اکیلے رہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے، اس کی خلقت میں اکیلے زندگی بسر کرنا ہے ہی نہیں ہے۔ ایک اجتماعی مخلوق ہے، اور ایک دوسرے کے ہم سب محتاج ہیں۔ اپنے ضروریات زندگی اکیلے کوئی انسان پورا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس اجتماع کو کس بنیاد پہ وجود میں لایا جائے، اس کا ایک معیار بھی دیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ جی ہاں، خیر اور اچھائی اور بھلائی پر ایک دوسرے کا ساتھ دو، اسی سے سماج وجود میں آئے گا، جو پورا معاشرہ نیکی کی حکومت اس پر ہوگی۔ اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی، گناہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس کا انجام دینا، وہ اللہ کی نافرمانی اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم تھا، لیکن تھا فلاح انسانیت کے لیے۔ نقصان تو اپنا ہی کیا ہم نے، اور سرکشی سے۔ تو معاشرہ کن بنیادوں پہ وجود میں آیا ہے؟ برابر کی طاقت ہے سماج کے پاس، بگاڑنے کی بھی بھرپور طاقت ہے، بنانے کی اور بنانے کی بھی بھرپور طاقت ہے۔ اب کس طرح کا سماج وجود میں آیا، اسی اعتبار سے وہ اگلی نسلوں کو وجود میں لائے گا۔ لہذا تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ آغوش مادر سے بھی زیادہ طاقتور کہیں کہیں، اگر ہر جگہ نہیں، معاشرہ اور سماج دکھائی دیتا ہے۔ گھروں سے نکلے ہوئے اچھے بچے معاشرے کے نظر ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں تربیت نہ مل پائی ہو چاہے، لیکن اگر انہیں اچھا ماحول مل گیا تو وہ سدھر جاتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ لہذا اس پر مذہب نے بھی بہت زور دیا ہے، اور ہم جس واقعے سے مربوط گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کربلا، اس سفر کے آغاز میں بھی سید الشہداء نے فرما دیا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بگاڑ ٹھیک کرنا ہے، اور جو نوکیاں بھلا دی گئیں انہیں واپس لانا ہے۔ جی ہاں،
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے قیام کا اہم مقصد تھا امت کی بگاڑ کی اصلاح کرنا۔ یقیناً آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وجود میں اصلاح پیدا کریں، نہ فقط خود کی اصلاح بلکہ اپنے گھر کی، کیونکہ فرد سے افراد، افراد سے گھر، گھر سے گھرانہ اور گھرانے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ حسینی سماج کو ہی انسانی سماج کہا جا سکتا ہے، انسانی سماج کو ہی حسینی سماج کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو ابھی آپ نے عنوان کے الفاظ دہرائے تھے، تبھی میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ اس سے کوئی خاص مفہوم کسی دماغ میں نہ آ جائے، اور میں اس کی وضاحت ذرا سے کر دوں گا کہ اگر ہماری گفتگو سننے والے حضرات چاہے وہ جو بھی ہوں، چاہے وہ مسلم نہ ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں جو خود کو حسینی کہہ رہے ہیں، کسی دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ حسینی سماج سے مطلب صرف وہ لوگ حسینی سماج ہیں جو مجلسوں میں، ماتم میں، جلوس میں یا حسین کہتے دکھائی دیتے ہیں، یا حسین پر روتے دکھائی دیتے ہیں، یا حسین کو یاد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حسینی سماج وہی جیسا کہ آپ نے کہا ہے، یعنی جیسے انسان کو ہونا چاہیے ویسے انسانوں پر مشتمل سماج، انسانی سماج، اسلامی سماج، ایمانی سماج، وہ سماج جس پر اصول حیات، الہی اصول حیات حکومت کر رہے ہوں، جس کی ہدایت، جو اپنی ہدایات کو قرآنی بیانات سے اور معصومین کے ارشادات سے حاصل کر رہا ہو، اور جو مکمل طور پر کوشاں ہو کہ وہ رضا پروردگار کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھیں۔ جی ہاں، خود حسینی سماج کی تشکیل کے لیے ہمیں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا، اور کربلا سے ملنے والے وہ دروس ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو واقعی میں انسانی سماج کی تشکیل میں آگے بڑھا سکیں؟ کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں، اور میں اس سلسلے میں کم سے کم چاہوں گا کہ پروفیسر صاحب بھی ضرور جواب دیں۔ میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں کہ حسینی سماج کی تشکیل، دیکھیے امام حسین علیہ السلام کسی الگ کام کے لیے نہیں اٹھے تھے، اور وہی ان کا مقصد تھا جو اللہ نے انبیاء و مرسلین اور تمام ہادیوں کی ذمہ داری قرار دی ہے، اور اس کے بعد ہر انسان کی ذمہ داری قرار دی ہے، نیکی کو رائج کرنا اور برائی سے ماحول کو بچانا۔ خود واقع کربلا اور سید الشہداء کے اس سلسلے کے فیصلے اور اس پورے سفر میں آپ کے ارشادات، خطبات، ان سب میں کچھ مشترک عناصر دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ اصلاح امت، اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ بھی اسی وصیت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں جو حسینی سماج کی پہچان ہونا چاہیے، اور جو اگر کوئی حسینی خود کو کہتا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے وہ معاشرہ کہلائے، اور یہ بات بار بار ہم لوگ دہراتے رہیں کہ سماج کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، سماج تو، معاشرہ تو افراد کے وجود سے وجود میں آتا ہے، افراد کے جڑنے سے وجود میں آتا ہے۔ حسینی سماج کی سب سے پہلی پہچان یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہم ظلم کریں گے، نہ ہم ظلم سہیں گے۔ دوسری پہچان، یا بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ حسینی سماج کی پہلی پہچان یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر قدم رضائے پروردگار کے لیے ہوگا، اس لیے کہ اسی میں انسانیت کی نجات ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جس سے وہ خوش ہوتا اور ہمیں کچھ نہیں، سب ہمارا ہی فائدہ ہے۔ حسینی سماج کی پہچان ایثار ہے، حسینی سماج کی پہچان قوت برداشت، جسے ہم صبر کہہ لیتے ہیں، اور حسینی سماج کی خصوصیات میں اپنی ذمہ داریوں کو بروقت ادا کرنا ہے۔ اس طرح کی متعدد چیزیں ہیں جو گفتگو میں انشاءاللہ اس سے بہتر طور پہ بھی آ سکیں گی۔ انشاءاللہ میں پروفیسر صاحب سے بھی گفتگو کرتا ہوں۔ جی، خود حسینی سماج کی پہچان کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، کیسے پہچانا جائے؟ چند چیزوں کی جانب حضور نے اشارہ کیا ہے، مثال کے طور پر رضا پروردگار کا حصول مد نظر رہنا چاہیے۔ واقعی میں واقع کربلا کا ایک اہم پیغام ہے، آپ تصور کریں ناظرین، سید الشہداء میدان کربلا میں لاشوں پر لاشیں لا رہے ہیں، لیکن ایک فقرہ زبان پہ الہی رضیت برضا، مرضی خدا کو اپنی مرضی قرار دیا ہے،
سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت پر اپنے فریضوں کو ادا کرنا، ظلم کو برداشت نہ کرنا، دیگر اور کن چیزوں سے ہم ایک حسینی سماج کی شناخت بآسانی کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ جہاں سے مولانا نے اپنی بات ختم کی میں وہیں سے شروع کرتا ہوں، اور ایک شعر کے ذریعے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کہا، جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے۔ واہ واہ، تو زیر خنجر ہم کو حرف معتبر کس نے دیا؟ تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلی شرط تو یہی ہے، رضا الہی۔ اب یہ جو حسینی سماج کی تشکیل کی بات ہے، تو اس کے لیے ہمیں کچھ اس سے قبل جانا ہوگا، اور آپ اس لیے جانا ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ جو خط حضرت علی نے مالک اشتر کو لکھا ہے، اس میں ایک معاشرے کی مثالی تشکیل کا پیغام ہے، اور وہ خط اس طرح کا ہے کہ ہیومن رائٹس کے جو چارٹر ہے UN کا، اس میں اس کے اجزاء کو شامل کیا گیا ہے، اور ان کے بعد کے جو بہت بڑے سیاستداں ہیں، انہوں نے جو معاشرے کی اور معاشرے کے اقتصادی نظام کی تعریفیں پیش کی ہیں، جو سب سے بڑا نام ہے میکیاویلی کا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میکیاویلی نے حضرت علی کا مطالعہ کیا ہے۔ تو جو کچھ اس خط میں ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کے جو بنیادی عناصر ہیں کہ ایک مثالی معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ عدل ہے، مساوات ہے، یہ دو چیزیں تو لازمی ہیں۔ جس معاشرے میں عدل نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، وہ معاشرہ مثالی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ شر کے خلاف سفارہ ہونا، کہ سب سے بڑی قوت جو ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت شرعی کی قوتیں جو ہیں وہ ہم پر غالب ہیں، تو اس کے خلاف سفارہ ہونا۔ اب پورا ایک بیت ہے انیس کی، اور اس بیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں امام حسین کے پورے کردار کو، کہ اگر یعنی حسین، حکومت، حاصل، یوں آپ سمجھے تین ہیں بڑی۔ اگر یوں آپ تصور کیجئے کہ اگر حسین کو حکومت ملتی تو اس کا حاصل کیا ہوتا، تو انہوں نے ایک طرح سے واقعہ کربلا میں اس کی عملی مثالیں پیش کیں کہ جو حضرت علی نے ایک مہذب مثالی معاشرے کی تعمیر کے اجزاء کے طور پر جو باتیں کہی تھیں، جو ہدایتیں کی تھیں، تو اس میں کہ فرمایا سر کٹے تو کٹے کچھ علم نہیں، سر کٹے تو کٹے، فرمایا سر کٹے تو کٹے کچھ علم نہیں، لیکن کریں جو بیعت فاسق وہ ہم نہیں۔ تو یہ کہ شر کے خلاف نبردآزما ہونا، سفارہ ہونا، اور ان اقدار کے لیے برسر پیکار ہونا کہ جن اقدار کا تحفظ ایک معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ اقدار اس معاشرے میں نہیں ہوں گی تو انسان سانس نہیں لے سکتا، آپ ایک مہذب زندگی نہیں گزار سکتے، آپ ایک پرامن زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو واقعہ کربلا میں کن چیزوں کے لیے جنگ کی گئی، آپ یہ دیکھیں۔ دو مثالیں میں آپ کو دی، آپ اور سی چیزیں جانے دیجیے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واحد واقعہ ہے کہ جس میں بیعت اٹھائی بھی گئی ہے اور بیعت سے انکار بھی کیا گیا ہے۔ بیعت اٹھانے کا نمونہ میں شعر کے حوالے سے کہ صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے، یہ تو بیعت اٹھانا ہے۔ اور انکار بیعت کے لیے تو ظاہر ہے کہ بے شمار شعر ہے، اس میں افتخار عارف کا شعر بہت ہی مشہور ہے کہ اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ تو یہ جناب علی، اور آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین نے کسی معاشرے کی تعمیر و تشکیل نہیں کی، لیکن اس ایک واقعے نے جو تصورات ہمیں دیے ہیں، آپ دیکھیں کہ پورا ہمارا یعنی وہ کلمہ گویوں کے درمیان جنگ تھی، ایسا تو نہیں تھا۔ اور آج آپ دیکھیں، آج اس حسینی سماج کی تشکیل کی ازحد ضرورت ہے۔ دو طرح کی آویزشیں ہو رہی ہیں، ایک آویزش جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور ایک آویزش جو ہے وہ مشرق کے اندر ہے۔ اور مشرق کے اندر جو آویزش ہے وہ تو مسلکی ہے، وہ تو کلمہ گویوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف درود کا غل ہے، اور یہی کربلا میں ہوا تھا۔ کربلا میں تو دونوں طرف سے نعرے تو ایک ہی لگ رہے تھے۔ تو آج جو مشرق کے اندر آویزش ہے، جس کے لیے ابھی آپ نے وہ بھی کیا، کہ اس آویزش سے ہم کو بچنا ہے، اور جو عالمی سطح پر آویزش ہے، تو اس آویزش سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔
وہ کون سے نمونے ہیں جو ہم پیش کریں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان پر غالب آئیں. تو ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے جی. اور اس واقعے کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے کی جو تعلیمات ہیں، اس واقعے کا جو پیغام ہے، اور ابھی آگے گفتگو کی تو میں آپ کو اور بتاؤں گا کہ ہمارے دیکھیں کہ یہ واقعہ ہمارے درمیان اتنا بڑا ہے کہ آج تک ہماری شاعری میں اس کی گونج ہے. جی ہاں. اور آج جب بھی ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، کربلا کو ضرور لاتے ہیں. کربلا کو ہم ضرور لاتے ہیں، اس لیے کہ اس سے طاقتور مثال ہمارے سامنے آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی. شر کے خلاف سفارہ ہونا اور نبرد آزما ہونا اور برسر پیکار ہونے کی اس سے طاقتور آواز ہے. ندی سے پھول نہ گنجے گوہر نکلتا ہے، جو تشتے موج اٹھاتا ہوں سر نکلتا ہے. تو انیس کے پورے مرثیے میں 3 چیزیں ہیں، ایک سر ہے، ایک نیزہ ہے اور انکار بیعت. یہ بہت ذمہ داری سے میں یہ بات یہاں کہہ رہا ہوں، آپ پورے مرثیے پڑھ جائیے. لیکن یہ تینوں علامتیں ہیں، سر بھی، نیزہ بھی اور انکار بیعت بھی. سر سرفرازی کی علامت، اور نیزہ جو ہے وہ ظلم، اور ظلم کے اوپر غالب آنا، اس کے اوپر غالب آنا. اور انکار بیعت تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت بڑی دولت ہے. اگر یہ دولت آپ میں پیدا ہو گئی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی. اور یہ سبق اگر ہم کو کہیں سے ملا ہے تو یہ کربلا سے ملا. جی ہاں. میں یہیں پر آپ سے گزارش کروں گا اپنے چند اشعار اگر آپ پیش کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے تو ہم سننے کے بعد وقفے کا اعلان کریں اور پھر اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں. بارگاہ سید الشہداء میں جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب کا منظوم خراج عقیدت. اب یہ ایک طرح سے اسلام میں کربلا ہی کی تعلیمات. جی. آپ دیکھیں ہر شعر میں کہ دشمن سے کبھی جنگ میں سبقت نہیں کرتے، دشمن سے کبھی جنگ میں سبقت نہیں کرتے، شائستہ شمشیر ہیں اجلت نہیں کرتے. شائستہ شمشیر ہیں اجلت نہیں کرتے، رکھنا تھا کفے ظلم پہ انگارے انکار، رکھنا تھا کفے ظلم پہ انگارے انکار، ورنہ یہ مسافر کبھی ہجرت نہیں کرتے. سبحان. اور تعلیم ہماری بھی ہوئی مکتب حر میں، تعلیم ہماری بھی ہوئی مکتب حر میں، ہم بھی کسی ظالم کی اطاعت نہیں کرتے، ہم بھی کسی ظالم کی اطاعت نہیں کرتے. اور یہ رات ضروری تھی عبادت بھی خدا کی، اے رات ضروری تھی عبادت بھی خدا کی، ورنہ تجھے شرمندہ مہلت نہیں کرتے، ورنہ تجھے شرمندہ مہلت نہیں کرتے. اور کیا دست بریدہ میں نہیں سلطنت آپ، سبحان اللہ، کیا دست بریدہ میں نہیں سلطنت آپ، کیا نہر پہ عباس حکومت نہیں کرتے، کیا نہر پہ عباس حکومت نہیں کرتے. اور مسکن ہے محبت بھرے سینوں میں ہمارا، مسکن ہے محبت بھرے سینوں میں ہمارا، ویران علاقوں میں سکونت نہیں کرتے. اور مٹھی میں تیرا سکہ توصیف بہت ہے، مٹھی میں تیرا سکہ توصیف بہت ہے، حاکم سے کبھی عرض ضرورت نہیں کرتے، حاکم سے کبھی عرض ضرورت نہیں کرتے. اور انکار مسلسل ہے مسلسل ہے مسلسل، انکار مسلسل ہے مسلسل ہے مسلسل، بیعت نہیں بیعت نہیں بیعت نہیں کرتے. واہ واہ. یہ تھے جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب. ناظرین وقت ہو چکا ہے پروگرام زندہ ہے حسین میں ایک مختصر سے وقفے کا. گزارش ہے دیکھتے رہیے گا ہادی ٹی وی. اختتام پروگرام تک ہمارا ساتھ دیجیے. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین.
भूल कब पाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन, आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद एक बार फिर से ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। इन अय्याम की मुनासबत से पूरी दुनिया में गम मनाया जा रहा है सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हादी टीवी के मुख्तलिफ़ स्टूडियोज़ से आप मुतादिद नशरियात देख रहे हैं। करबला मुअल्ला से बराह रास्त नशरियात का आगाज़ हो चुका है। लायक़े सदाफ़रीन हैं हमारे वो बरादरान जो अनथक कोशिशें और मेहनतें कर रहे हैं और आप तक बराह रास्त प्रोग्राम पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं एक हदीस पेश करूँ। सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेनियाज़ी और बुज़ुर्गी की हकीकत को वाज़े करते हुए फ़रमाते हैं कि बुज़ुर्गवारी ये है कि इंसान अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करे और उनकी ख़ताओं पर पर्दा डाले, और बेनियाज़ी ये है कि कम आरज़ू करे और उस चीज़ पर खुश रहे जो उसके लिए मुअय्यन कर दी गई है, यानी अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी रज़ा करार दे और अपनी मर्ज़ी करार दे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िंदा है हुसैन नामी प्रोग्राम में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला, सेक्रेटरी इदारे तंज़ीम मकातिब लखनऊ, और इसी तरह प्रोफेसर जनाब अनीस अशफाक़ साहब, साबिक़ सदर शोबे उर्दू लखनऊ यूनिवर्सिटी। हम आप दोनों हज़रात की खिदमत में एक बार फिर से ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं और आपसे अपनी गुफ्तगू शुरू करना चाहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी का मकसद ये था कि दुनिया से जुल्म का ख़ात्मा हो। आज हम देखते हैं जुल्म बहरहाल पाया जाता है और हैं ऐसे अफराद जो करबला से दरस हुर्रियत लेते हुए सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। बसा औक़ात हम देखते हैं कि ख़ुद हमारे अपने समाज में, हमारे अपने घरों में भी जुल्म पाया जाता है। जुल्म के मसादिक़ किस तरह मुअय्यन किए जा सकते हैं और किस तरह इन मासूम हस्तियों के किरदार से हम अपने आप को, अपने माशरे को, अपने घर को, अपने मुल्क को वाकई इंसानी माशरे में तब्दील कर सकते हैं। सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के अहदाफ़ क़याम और आपने जो मदीने से लेकर करबला तक जो सोहबत बर्दाश्त की हैं, जो मसाइब झेले हैं, उनके मक़ासिद को किसी एक मकसद में तो समेटा नहीं जा सकता है। ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये उन मक़ासिद में एक इतना अहम मकसद था और इतना बड़ा कारनामा था कि जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि आज भी जब शर के ख़िलाफ़ कोई किनाया चाहिए होता है और कुछ कहना होता है तो करबला से बढ़ के कुछ और नहीं दिखाई देता। हमारी उर्दू की बोलचाल में लफ्ज़ ज़ुल्म आने के बाद कुछ बहुत ही ख़ास काम हैं जो दिमाग में आते हैं, जिसमें मार काट है, खून बहाना है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ज़ुल्म हर हक़दार को हक़ न देना है या जिस चीज़ की जो जगह है उसको वो जगह न मिलना है। और माशरा इस वक्त ज़ुल्म के जितनी किस्में हो सकती हैं सब में मुब्तला है, सब में मुब्तला है और हर सतह पे हम सब उसका शिकार हैं। और ज़ुल्म की बेशुमार किस्में हैं, घर के अंदर से लेकर घर के बाहर तक। जहाँ जहाँ हम हुकूक़ पामाल कर रहे हैं वहाँ ज़ुल्म है, चाहे वो हुकूक़ कहीं से किसी से भी मरबूत हों। अगर हम अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की देखें तो छोटे छोटे, मैं इससे पहले की गुफ्तगू में बात अर्ज़ भी कर चुका हूँ कि हम मसलन गाड़ी चलाते हुए हम पहले आगे चले जाएं, इस कोशिश में दूसरों को कितनी ज़हमत का शिकार करते हैं। जो हमारी चलने की राह है उसको छोड़ के जो आने वालों की राह है उसमें पहुंच जाना, या गाड़ी पार्क कर देना, मोटरसाइकिल से उतरे तो जिस पोजीशन में हमने
پیر زمین پہ رکھے تھے ویسے ہی چھوڑ دینا، یہ خیال کیے بغیر کہ دوسروں کا راستہ رک رہا ہے، یہ اس جگہ سے لے کے گھر کے اندر کے نہ جانے کتنے مسائل ہیں، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ نہ کرنا، پھر پڑوس ہے اس کے حقوق ہیں، اتنی قسمیں ہیں کہ ظاہر ہے ان کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور میں اس سلسلے میں یہی عرض کروں گا کہ سید الشہداء نے جو ہمیں سبق دیے ہیں ان میں ایک سبق یہ بھی تھا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر فیصلے میں، ہر قدم پر یہ دیکھا جائے کہ مالک کی رضا کیا ہے، جو میں نے عرض کیا تھا، اور خدا کو یاد رکھنا اور احکام خدا کو یاد رکھنا۔ اگر یہ اصول بنایا جا سکے حسینی سماج کی اہم ترین صفات میں اور ارکان میں ہے اپنے کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق چلنا، تو اگر اس اصول کو اپنایا جائے تو ہر جگہ ظلم کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہونا چاہیے، تب دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ وہ اخلاقی اقدار جو ایک سماج کو حسینی بنا سکتے ہیں، جس کی اعلیٰ مثال کربلا میں نظر آتی ہے، چند ایک کی جانب آپ اشارہ کریں گے؟ میں پھر ایک مرتبہ دہراؤں گا کہ حسینی، علوی، محمدی، الہی لفظ ہم کوئی بول لیں، یہ سماج بدل نہیں رہے ہیں، کسی دماغ میں یہ بات نہ ہے کہ حسینی سماج کا مطلب کچھ اور ہے اور محمدی یا علوی سماج یا الہی سماج وہ سب ایک ہیں۔ اب وہ چیزیں جو ایک حسینی سماج کو حسینی سماج بنا سکتی ہیں، ان میں جو باتیں میں اب تک عرض کی ہیں انہی کو دہراؤں۔ سب سے پہلے ایک فہرست کے طور پر رضائے پروردگار کی حکومت، خواہشات نفس پہ قابو، اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچانا، مخلوق خدا کا خیال رکھنا خالق کے ساتھ ساتھ، قوت برداشت کو مسلسل بڑھانا، ایثار، صبر، اپنے فرائض کو انجام دینا اور بروقت انجام دینا۔ کربلا کا خصوصی پیغام یہ بھی ہے، ہم بہت سے کام کرتے ہیں لیکن ہماری پوری سوسائٹی میں جو کمزوریاں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ فریضہ ادا کر لیتے ہیں لیکن بروقت فریضے کو ادا کرنے پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، چاہے وہ عبادیات ہوں اور چاہے وہ سماجیات ہوں۔ ان فرائض کو موقع تو نہیں ہے ان چیزوں کی تفصیل میں جانے کا، لیکن میں اشارہ کروں تاکہ لوگ واضح ہو سکے جوانوں پر۔ نماز قضا کر کے پڑھنا یا آخر وقت میں پڑھنا کسی طرح وہ بھی فریضہ ادا کرنے کی فہرست میں آ جاتا ہے، لیکن بروقت نماز پڑھنا یہ کربلا کا پیغام ہے۔ دوسروں کے لیے خود کو کچلنا یہ کربلا کا پیغام ہے۔ بروقت اعمال انجام دینے میں اور معاشرے کی کمزوری جو مسلسل بڑھ رہی ہے، ایام اعزاز سے کے وقت شاید اس کا تذکرہ اتنا مناسب نہ ہو، لیکن دین کا پیغام پہنچانے کی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں خرابیوں کی ایک بہت بڑی بنیاد بنتی جا رہی ہے دیر میں شادیاں۔ کربلا ہمیں بروقت اقدام سکھاتی ہے، لہذا کربلا کے پیغامات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم بروقت اقدام کریں۔ کربلا یہ بھی معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، جو دیکھا پیچھے چل پڑے۔ کربلا کا ایک اہم پیغام ہے شعور اور بصیرت اور عقل اور شریعت کے پیمانے پہ پرکھ کے قدم اٹھانا اور اطاعت امام کرنا، یا جو ہمارا اللہ کی طرف سے ہادی اور راہبر اور حاکم اور ولی ہے اس کی اطاعت کرنا۔ شعور اور بصیرت بھی کربلا کا ایک اہم ترین پیغام ہے جس کی ہمیں اپنے درمیان بہت کمی دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، زندہ حسین میں انشاءاللہ آپ سنیں گے گفتگو۔ ایک موضوع ہم نے قرار دیا ہے، کربلا بصیرت چاہتی ہے۔ بغیر شعور کے، بغیر آگہی کے، بغیر بصیرت کے کربلا کی یاد منانا شاید ناکافی ہو۔ کربلا کا مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو باشعور بناؤ، اپنے آپ کو بابصیرت بناؤ، بالکل حر کی طرح اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرح۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب۔ ایک انسانی سماج میں جو قدریں پائی جانی چاہیے، بعض کی طرف اشارہ کیا ہے جناب مولانا نے، خود آپ کس انداز سے بیان کریں گے؟ کن قدروں کی آج کے دور میں ہم کمی دیکھتے ہیں؟ بس اوقات دیکھتے ہیں ایام اعزا بھی ہیں،
مجالس اعضاء کا اہتمام بھی ہے، تبرکات اعضاء بھی ہیں، لیکن وہ قدریں کچلی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہو سکتا ہے؟ جی میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں جہاں مولانا نے ختم کیا ہے، اور بہت صحیح طرح سے انہوں نے پورے معاملے کو پیش کیا۔ دیکھیے غالباً رسول کی حدیث ہے، الفقر فخری، فقر میرے لیے فخر ہے۔ یہ جو کچھ انتشار اور آشوب آج ہمارے معاشرے میں ہے، اس کا سبب ہے کہ ہم روحانی دولتوں سے محروم ہو گئے۔ ظلم پنپتا کیوں ہے؟ ظلم کی ضرورت کیوں ہمیں پیش آتی ہے ظلم کرنے کی؟ یعنی یوں کہیں کہ ظلم کے محرکات کیا ہیں؟ آپ ظاہر ہے کہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، حرص، طمع، ہوس۔ اب ان پر غالب کیسے آیا جا سکتا ہے؟ فقر، استغنا، قناعت، صفائے قلب، یہ صوفیوں کے خصائص اور خصوص ہیں۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ صوفیوں کا سلسلہ منتہی ہوتا ہے مولائے کائنات کے اوپر، اور ان سب کا عملی مظاہرہ ہوا کربلا میں۔ تو حاکم کہیں کا ہو وہ کہیں کا ہو بادشاہ، حاکم کہیں کا ہو وہ کہیں کا ہو بادشاہ، لیکن دلوں کے ملک کا سلطان کب ہوا؟ اقبال نے حضرت علی کی شخصیت کو سامنے رکھ کے یہ مصرع کہا ہے کہ سلطنت اہل دل فقر ہے، شاہی نہیں۔ تو اہل دل کی سلطنت جو ہے وہ تو فقر ہے، شاہی نہیں۔ تو آپ جن روحانی دولتوں سے محروم ہو گئے ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ، یعنی المیہ یہ ہے اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ جن چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں، کہ آپ صبر کی تبلیغ کرتے ہیں، قناعت کی تبلیغ کرتے ہیں، حرص و طمع سے دور رہنے کی، ترک لذات کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن خود اسی کا شکار ہے۔ سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں اور موجودہ معاشرے میں المیہ یہی ہے کہ ہم جن چیزوں کی تبلیغ کرتے ہیں انہی کے مرتکب خود ہو رہے ہیں۔ اب کیا سبب ہے؟ تو عملی طور پر وہ چیزیں ہم کو اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے، اور اگر واقعی وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہوں، یعنی اگر ہم کربلا کو اپنا نصب العین بنا لیں، کربلا کے اقدار کو اپنا منشور بنا لیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ مثالی معاشرہ کہ جس کا ابتدائی تصور حضرت علی نے پیش کیا تھا وہ وجود میں آ جائے۔ اب موجودہ صورتحال جو ہے یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جوش کا میں آپ کو ایک بند سنائے دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو دین و حق کی تبلیغ کر رہے ہیں، نہیں نام نہاد لوگ، معاف کیجیے گا میں ظاہر ہے کہ نہیں، معاذ اللہ، وہ نام نہاد لوگ وہ کس طرح سے خود اس کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ داورا ہلچل بپا ہے پھر میان مشرقین، داورا ہلچل بپا ہے پھر میان مشرقین، ہر نفس ہے ایک ماتم ہر نظر ہے ایک بین، تخت پر سرمایہ داری ہے بسط اجلال و زین، اور ٹس سے مس نہیں ہوتے محبان حسین، اور ٹس سے مس نہیں ہوتے محبان حسین، ہے یہی ایمان تو ایمان کو میرا سلام، ایک فقط ایمان کیا قرآن کو میرا سلام۔ تو آپ کس طرح کے معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اس معاشرے کے سارے عناصر، اس معاشرے کی یعنی ساری تصویر ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن عملاً کیا، ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عملاً وہ معاشرہ وجود میں آ رہا ہے؟ ہم جس قوم کے رکن ہیں اس قوم کا جو ورثہ اور سرمایہ ہے، آپ اس کی ثروت مندی کا اندازہ نہیں کر سکتے، کتنا غنی ہے، لیکن کیا ہم اس سے پورا استفادہ کر رہے ہیں؟ یہ جو ابھی مولانا نے کہا کہ بھئی حسینی سماج، یعنی صرف حسینی سماج ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو یا حسین یا حسین یا حسین کہتے ہیں، حسینی سماج نے تو وہ سماج پیش کیا ہے کہ کوئی بھی اسے اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی اسے اختیار کر سکتا ہے۔ عدل و مساوات کا ایسا نظام، اور حق کی سربلندی کا اور سرفرازی کا ایسا نظام، اور ظلم کے خلاف نبردازمہ ہونے کا ایسا نظام آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ یہ کوئی جانبداری نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک شیعہ ہوں، میں ایک حسینی ہوں اس لیے، اور اس کو میں ظاہر ہے کہ ثابت کر سکتا ہوں، میں ثابت کر سکتا ہوں، بڑے بڑے یعنی جو سیاسی مفکرین ہیں ان سے مناظرے میں اس بات کو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ از علی تا حسین جو پورا ایک تصور ہمارے سامنے موجود ہے،
وہ نہ علی کا نظام ہے نہ وہ حسین کا نظام ہے، وہ انسانیت کا نظام ہے، وہ انسانیت کا نظام ہے۔ تو یہ جناب علی کہ آج تک ہوتا رہا ظالم تیرا سوچا ہوا، آج تک ہوتا رہا ظالم تیرا سوچا ہوا، اب میرا چاہا ہوا ہوگا علی آنے کو ہے۔ تو یہ تو اگر ہم آج طے کر لیں اور عملاً طے کر لیں اور پوری روحانی سرشاری کے ساتھ طے کر لیں کہ ہم اس مہذب معاشرے کو اور اس مثالی معاشرے کی تشکیل دیں گے کہ جس کے خطوط اور حدود ہمارے سامنے موجود ہیں، تو اس معاشرے کی تعمیر میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، ایک بات آپ سے دریافت کروں البتہ جملہ معترضہ کے طور پر، چونکہ دھیرے دھیرے وقت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، آپ اودھ میں زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اگرچہ موضوع سے بہت زیادہ مربوط نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سماج میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، لکھنؤ سے ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ اودھ کی گنگا جمنی تہذیب کربلا کے آئینے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اگر انیس نہ یہاں ہوتے اور سلاطین اودھ نہ ہوتے تو اس طرح عزاداری کا فروغ نہ ہوتا۔ اور عزاداری کے فروغ کا مطلب کیا ہے؟ عزاداری کے فروغ کا مطلب وہی ہے کہ جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انہی اقدار کی تبلیغ کہ جن کے لیے وہ جنگ لڑی گئی۔ سلاطین اودھ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ دیکھیے، ایک معمولی سی مثال آپ دیکھیں کہ یہ جو تبرک ہے یہ کیا ہے۔ سلاطین اودھ کے زمانے میں آج بھی بڑے امام باڑے اور چھوٹے امام باڑے اور شاہ نجف میں وہ تبرک تقسیم ہوتا ہے، لیکن آج وہ ٹوکن کے طور پر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ جو تبرک ہوتا تھا یہ یعنی افراد کے ساتھ، کیوں بھئی جو صاحب ثروت تھے انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ لوگ کہ جو غریب غربا تھے ان کے یہاں چولہا جلنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، وافر مقدار میں تبرک وافر مقدار میں۔ اور یہ کہ جو یہ فضا میں جتنے زیادہ نعرے بلند ہوں گے، جتنی زیادہ یہ ماتمی صدائیں تو علامت ہے نا، یہ سینہ زنی ایک علامت ہے اس قدر کی بازگشت کی کہ جس قدر کے لیے کربلا میں امام حسین نے اپنی جان قربان کی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں علامتیں ہیں، ان کا مظاہرہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اگر اودھ میں عزاداری کو فروغ نہ حاصل ہوتا اور اگر انیس کا مرثیہ سامنے نہ آتا تو شاید یہ اقدار اتنی طاقت کے ساتھ اور اتنی یعنی معنویت کے ساتھ ہمارے سامنے نہ آتی۔ یہ دو عناصر ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کو ایک طرح سے اقدار کے ذریعے، انسانی اقدار کے ذریعے مجسم کر دیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی اقدار کو کربلا کے ذریعے مجسم کر دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ گنگا جمنی تہذیب کا یہ تصور آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں نظر نہیں آئے گا۔ سلاطین اودھ کے یہاں کوئی تخصیص نہیں تھی، کوئی تفریق نہیں تھی، سب کو برابر کے حقوق حاصل تھے۔ کوئی بھی فریادی پہنچتا تھا ان کے دربار میں تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ کس مسلک کا ہے، یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ ظلم کس نوعیت کا ہے، اور انصاف بھی اسی طرح سے ہوتا تھا۔ تو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں لکھنؤ کا ہوں، اور یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اودھ کا ہوں، اور اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ اور حسینی ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا کی تعلیم ایسی تھی کہ ہمیں اس نے ان اقدار کا تحفظ کرنا سکھایا۔ جی ہاں، میں شکر گزار ہوں حضور آپ کی خدمت میں۔ میں ایک چھوٹا سا مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں۔ بانیہ تنظیم خطیب اعظم علامہ غلام عسکری علی اللہ مقامہ کے چھوٹے چھوٹے فقرے ہم نے دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ کیا کوئی ایسا فقرہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے جو آج ہمارے اس موضوع گفتگو سے کافی حد تک مطابقت رکھتا ہو اور ناظرین تک آپ اسے منتقل کریں؟ جی، بہت سے فقرے پہلے زمانے میں تھے جو اب عمر کے ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں، لیکن ان کا ایک جملہ اب بھی نقش ہے کہ عزاداری کے فانوس میں دینداری کی شمع روشن کرو۔ اور میں اتنی سی وضاحت کر دوں کہ دینداری کا لفظ بولتے ہی نماز روزہ دماغ میں نہ آئے۔ دینداری کا مطلب ہے پورے نظام حیات میں اس الہی نظام کو قبول کرنا
جو اس نے ہماری فلاح کے لیے بنایا ہے۔ واہ۔ ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا، بہرحال یہ عشر اولا اور یہ شروع کے 10 دن گریہ و بکا سے مخصوص ہیں۔ واقعاً ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین نے اپنی چوڑیاں توڑ دی ہیں، اپنا سہاگ بڑھا دیا ہے، اور بچے ہوں، نوجوان ہوں، جوان ہوں، جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ عزائے سید الشہداء کی کوشش بھی کرتے ہیں، شب بیداریاں بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں کوئی ایک فقرہ، کوئی ایک ایسا گوشہ بیان کر دیں مظلومیت ابا عبداللہ الحسین کا، جو حقیقت میں ہمارے اس پروگرام کو مزید منور ایک بنا دے۔ سوء ادب ہے، جی میں آپ سے معافی کے چاہتا ہوں، ایک شعر میں جی کہ اس سے پوری تصویر آپ کو نظر آئے گی، جی ہاں یعنی کربلا میں کس طرح سے قدروں کی تشکیل ہو رہی تھی کہ جی۔ اون ہوں جون ہوں سب ان کے لیے ہیں یکساں، اون ہوں جون ہوں سب ان کے لیے ہیں یکساں، جو عزیزوں کے لیے ہے وہ غلاموں کے لیے۔ آپ سے معافی کے ساتھ۔ نہیں جی، اچھا بردست تھا۔ مظلومیت کے اتنے پہلو ہیں کربلا کے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ایک پہلو کسی وقت بھی تصور میں آ جائے تو انسان کو بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ ان میں تشنگی سب سے نمایاں ہے، لیکن مجھے جو چیز ہمیشہ بہت بے چین کرتی ہے وہ سید الشہداء کی وہ تنہائی ہے کہ جب آپ اپنے ایک ایک مجاہد کی لاشوں کو چاروں طرف دیکھ کے اور پھر ان کے لیے بے چین بھی ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری رخصت کے وقت خیموں سے نکلتے ہوئے بیویوں کے چہروں پہ نظر ڈال کے اس منظر کو بھی دیکھ رہے تھے کہ جو شہادت حسینی کے بعد پیش آنے والا تھا، اور بیویاں بھی جو اس سے پہلے حسین کو رخصت کرتی تھیں اور حسین کربلا جاتے تھے تو سب کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں پھر واپس آئیں گے، لیکن اب جو حسین آخری رخصت کے لیے جا رہے تھے تو زینب و ام کلثوم سے لے کے سکینہ تک سب کو معلوم تھا کہ اب حسین واپس نہیں آئیں گے، حسین کی تنہائی ہے اور کربلا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بالکل وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ منظوم نذرانہ بھی اگر پیش کر دیا جائے تو ہمارا پروگرام مکمل ہو جائے گا۔ چند اشعار بارگاہ سید الشہداء مولا امام حسین علیہ السلام میں جناب پروفیسر انیس اشفاق صاحب کی زبانی۔ یہ معجزہ بھی نوک سنا پر کبھی ہوا، یہ معجزہ بھی نوک سنا پر کبھی ہوا، خورشید بن گیا ہو کوئی سر کبھی ہوا، اور جیسے ہٹی ہے چہرے حر سے نقاب شب، جیسے ہٹی ہے چہرے حر سے نقاب شب، ایسے طلوع مہر منور کبھی ہوا، ایسے طلوع مہر منور کبھی ہوا، اور اب تک ہے ظلم صبر کی زنجیر میں اسیر، اب تک ہے ظلم صبر کی زنجیر میں اسیر، یوں فتح یاب کوئی دلاور کبھی ہوا، یوں فتح یاب کوئی دلاور کبھی ہوا، اور ہر موج ہے فرات کے ساحل پہ لالا رنگ، ہر موج ہے فرات کے ساحل پہ لالا رنگ، پیدا کنارے آب یہ منظر کبھی ہوا، اور یہ تیغ ہے علی کی یہ تیغ ہے، یہ تیغ ہے علی کی یہ تیغ ہے، آئی ہے جس عدو پہ وہ جابر کبھی ہوا، اور پیش کماں وہ پھول ہے جس طرح خندہ زن، پیش کماں وہ پھول ہے جس طرح خندہ زن، ایسے شگفتہ کوئی گلے تر کبھی ہوا، اور انصار جان دینے میں کیا کیا تھے پیش پیش، انصار جان دینے میں کیا کیا تھے پیش پیش، یہ کاروبار شوق مقرر
کبھی ہوا یہ کاروبار شوق مقرر، کبھی ہوا پہلے بھی کتنے حلق بریدہ ہوئے مگر، پہلے بھی کتنے حلق بریدہ ہوئے مگر، یوں شرمسار خون سے خنجر کبھی ہوا یہ معجزہ بھی نوک سنا پر، کبھی ہوا خورشید بن گیا ہو کوئی سر کبھی ہوا۔ بہت خوب، بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین، حسن اختتام کے طور پر رب کریم کی بارگاہ میں آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر۔ اپنے دونوں معزز محترم مہمان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ ناچیز حیدر عباس کو ان مہمانوں کے ہمراہ اجازت دیجیے، اپنی پاکیزہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔